اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اب تک پچھلے عقائد جو پڑھ چکے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہم نے عقیدہ توحید، پھر رسالت، پھر ملائکہ، پھر آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آخرت پر ایمان، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کور کریں گے موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ آخرت یا ایمان بالآخرہ کسے کہتے ہیں۔ آخرت کا جو لفظ ہے وہ لفظ آخرت کا معنی جو ہے وہ ہے بعد میں آنے والی چیز۔ اسی کے بالمقابل دنیا کے معنی ہے پہلے آنے والی چیز، تو آخرت کے معنی ہوئے بعد میں آنے والی چیز۔ شریعت کیا کہتی ہے اس متعلق کہ آخرت دراصل کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ آخرت دراصل ہے کیا؟ آخرت سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور مرنے کے بعد ایک دن ہر جاندار کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نیکوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں اور بدکاروں کو اپنے عدل سے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اس بات پر کسی شک و شبہ کے بغیر یقین رکھنے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ کیا ہے اس میں کہ لفظ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، اور یہ عقیدہ جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، اور اس کے مقابل جو ہے یا اس کے اپوزٹ میں جو ہے دنیا کا لفظ آتا ہے جس کے معنی ہے قریب کی چیز یا پہلے آنے والی چیز۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یعنی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور جو فنا ہو جائے کسی کیا مراد ہے کہ ہر شخص، ہر مخلوق، ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا جو ہے بس ایک میدان کی طرح بن جائے گی، اور مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ ہر جاندار کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی میں ہی ایمان بالآخرہ کے اس میں ہی ہر جاندار کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اس میں کیا آ گیا؟ موت کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان آ گیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہ ان کے پھر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو دوبارہ زندہ کیوں کیا جائے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو لوگوں نے اعمال کیے ہیں، جو انسانوں نے اعمال کیے ہیں، ان کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے۔ نیکوں کو جنہوں نے نیک کام کیے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی ظلم نہیں کریں گے، بلکہ اپنے عدل سے، یعنی عدل کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کا بار وہ خود اٹھائے گا، اور اس مطابق پھر اس کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی اگر گناہ کیے ہیں اور اس کا میزان جو ہے بھاری ہے اس متعلق کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اپنے عدل سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور نہ ہی کسی پر ظلم کریں گے، اور اسے جو ہے اپنے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اس بات پر یعنی یہ جو ہم نے سارا پڑھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، ان کے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا، تو اس بات پر کسی بھی شک کو لائے بغیر دل میں یہ یقین رکھنا، دل میں یہ عقیدہ رکھنا، اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ اب عقیدہ آخرت کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم پھر بھی ہم نے سمجھ لیا، اس میں مزید ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، یعنی انسان کو موت آ گئی، اس کے بعد کی زندگی جو ہے کیا ہوگا، انسان کہاں جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ سب پڑھنا موت کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے۔ اور آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخرت سے مراد ہے قیامت کا دن، اور قیامت کے دن سب کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اور پھر جنت اور جہنم کا
فیصلہ کیا جائے گا۔ ویسے تو قبر میں جانے کے بعد ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا، قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سوال کو جواب دے پائیں۔ تو ہے نا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اگرچہ اس نے سوال کے جواب درست دیے ہوں، اگر سوال کے جواب درست نہ دیے ہوں تو اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی جو ہے کھولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے جسے حیات آخرت بھی کہتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم یا جنت کی صورت میں سزا اور جزا سے ہمکنار ہوگا۔ اس زندگی کا نام اخروی زندگی ہے اور اس زندگی پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرہ ہے۔ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی، بس الفاظ کا فرق ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جایا جائے گا اور پھر اعمال کا حساب ہمارا ہوگا، پھر اس نتیجے کی صورت میں ہمیں جنت یا جہنم سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ اس زندگی کا نام کیا ہے؟ اخروی زندگی ہے، چاہے جہنم ملے چاہے جنت ملے، تو اس کا نام کیا ہے؟ اخروی زندگی۔ اور اس پر ایمان لانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالآخرہ، یا ایمان بالآخرہ، یا عقیدہ آخرت، یا ایمان بالآخرت۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں تمام رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہیں۔ ہم جو ابھی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، بنیادی عقائد ہیں، یہ بنیادی عقائد ہم اس بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بنیادی عقائد تمام رسولوں اور تمام انبیاء کی تعلیمات ہمیشہ اس متعلق سیم رہی ہیں، کبھی بھی بدلی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، اس نے یہی تعلیم دی کہ ایک دن موت آنی ہے، ایک دن آخرت میں عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے فیصلہ فرمائیں گے۔ اچھا، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ دنیا کیا ہے؟ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے، کہ کون ایمان لا کر اچھے اعمال کرتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا اسی طرح وہ ہمیں ہماری موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اچھا، ان لائن میں کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پیپر دیتے ہیں نا بیٹھ کر، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم بیٹھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے، ہم نے کتنا پرسنٹیج پڑھا ہے۔ اس وقت ہمیں پیپر دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یا تو کامیاب ہوں گے یا پھر ناکام ہوں گے، ہمیں ہمارے اعمال سے اسی طرح یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ اور اگر ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے عدل سے جنت میں بھیجیں گے، اور اگر ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، ہم توبہ بھی نہیں کر رہے تو کیا ہے پھر تو، اور کفر کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا عذاب تو ہمیں ملے گا ہی۔ پھر آگے کیا ہے کہ موت کے بعد قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اسی طرح پیدا فرما دے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم پہلی دفعہ کوئی پہلا کام کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا مشکل لگتا ہے، انسانوں کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب ہم دوسری دفعہ اس کام کو کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ہمیں پیدا فرمایا، تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اپنے اعمال کی، یعنی ہم سے جو ہے اپنے اعمال کا حساب کتاب لیں گے۔ اور آگے کیا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی اور اعمال صالحہ کیے وہ وہاں کامیاب ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی وہ ناکام ہوگا۔ جو کامیاب ہوا اسے نعمتوں بھری ابدی جنت ملے گی، اور جو ناکام ٹھہرا وہ جہنم میں جائے گا اور دردناک سزا بھگتے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا، جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر جس نے عمل کیا،
تو ان کی اطاعت بھی کی اور ان کے مطابق اعمال صالحہ کیے تو کیا ہوگا، وہ اسے جنت ملے گی اور نعمتوں بھری زندگی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعمتوں بھری زندگی میں رہیں گے یا پھر جو ہے ابدی جہنم ملے گی کافروں کو۔ تو یہ ہے ٹھیک ہے، جو ناکام ٹھہرا اسے جہنم ملے گی اور وہ کیا سزا بھگتے گا، کیونکہ کیا ہے اصل زندگی کا کیا ہے آخرت ہی کا گھر ہے، اور دنیا کیا ہے سفر میں امتحانی گزرگاہ ہے، بس یوں سمجھے کہ امتحان کی طرح ایک گزرگاہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے ایک سفر کی طرح ہے، بس ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، اور آخرت جو ہے اب وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ اور موت خاتمے کا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے، یعنی جو کوئی انسان مر جاتا ہے تو خاتمے کا نام نہیں ہے کہ مر گیا بس ختم ہو گیا، اس کے بعد نہ دوبارہ زندہ ہوگا نہ کچھ ہوگا نہ اعمال کا حساب، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے موت کا لفظی معنی یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ علامہ اقبال کے فرماتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، شام زندگی صبح دوام زندگی، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو ہے موت کو غافل سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ موت سے ہم غافل ہے، اور اس کو جو ہے موت کو ہم نے سمجھ لیا یہ زندگی ختم ہو گئی تو بس ختم ہو نہیں، بلکہ کیا ہے موت آئی ہے تو اب تو اصل مرحلہ تو اب شروع ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے مطابق آخرت کا تصور قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی ہم نے تو مفہوم پڑھ لیے بہت سارے، علامہ اقبال کا بھی شعر دیکھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جاسیہ ہے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 26 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں زندگی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ ہی، یعنی وہی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ہمیں جمع فرمائیں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کیا ہے اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی جو بے خبر لوگ ہیں، جو ہر دھرم لوگ ہیں، وہ کیا ہے جانتے ہی نہیں ہے کہ قیامت بھی آئے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے، یعنی انسان کیا ہے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے نا، تو زمین کیا ہے مٹی ہے، تو زمین سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین یعنی ہم جب مر جاتے ہیں تو ہم زمین میں ہی دفن کیے جاتے ہیں، اور اسی سے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ نکالیں گے ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین سے پیدا کیا، پھر ہم مریں گے تب جب ہمیں قبر میں دفنایا جاتا ہے تو وہ زمین ہی ہوتی ہے، پھر واپسی جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب یہ زمین سے ہی ہم نکلیں گے۔ اچھا، آخرت کے حوالے سے یہ ایک پیراگراف میں چھوڑ رہی ہوں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پھر آخرت کے حوالے سے کیا ہے مختلف تصورات ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان فنا ہو جائے گا، یعنی مرنے کے بعد انسان ختم ہو جائے گا، کوئی اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی اعمال کی جزا ہوگی اور نہ ہی سزا ہوگی۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے ہیں قرآن مجید میں، اور ان کے دلائل بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے، پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو یہ ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد انسان فنا ہو جائے گا، نہ کوئی اس کی دوسری زندگی ہوگی اور نہ ہی جزا اور سزا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی ہمیں یہی رہنا ہے، یہی عیش و آرام ہے بس،
اس کے مر جانا ہے، پھر ختم ہو جانا ہے، پھر کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ اور آگے ہے ترجمہ، یہی ہمارا جینا اور مرنا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ یعنی یہی ہمیں مرنا ہے اور یہی ہمیں جینا ہے۔ ہلاک ہم کس طرح ہوتے ہیں، اس میں ان لوگوں کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آتی ہے تو یہ گردش ایام کہلا رہے اس میں، ٹھیک ہے، جو چیز ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان لوگوں کو کوئی علم ہی نہیں ہے اس معاملے میں، کہ یہ تو بس اپنے گمان ہے، اپنی جو ہے سوچ پر یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہماری پہلی بار، یعنی دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخری اور پہلی اور آخری دنیا ہماری بس یہی ہے، اب ہمیں نہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، نہ ہی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نہ ہی ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جو بھی ہے بس یہ دنیا ہی ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 34 اور 35 کی۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام نے جو ہمیں عقیدہ بتایا ہے وہ کیا ہے، یعنی انبیاء کے نزدیک اس سے متعلق کیا ملتا ہے ہمیں، جس کے ماننے والے اہل ایمان ہیں، یعنی انبیاء کیا ہے، اہل ایمان۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی درستگی ایمان کی تکمیل کرتی ہے، اور یہ عقیدہ اپنے ماننے والوں پر حشر و نشر اور جزا و سزا کے یقین و تصدیق کو لازم کرتا ہے۔ یعنی ہم نے اس عقیدے پر عمل رکھا اور اپنے اس عقیدے کی بنا پر ہم نے اپنے اعمال کو درست کیا، اپنے ایمان کو درست کیا اور اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ اگر ہم اس کسی خدا نخواستہ کسی ایک عقیدے پر عمل نہیں رکھے نا، تو کیا ہے، ہمارا ایمان جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بھی عقیدہ رکھنا اس کی تکمیل، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ عقیدہ اپنے ماننے والوں پر حشر و نشر اور جزا و سزا کے یقین و تصدیق کو لازم کرتا ہے۔ جب ہم اس عقیدے کو مانیں گے تو کیا ہے، ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہوگا کہ ہمارا جو ہے قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا، ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، تو اس چیز کو ہم پھر لازم قرار دے لیتے ہیں خود پر کہ ہاں ایسا ہوگا۔ اچھا، اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 ہے، جس کا ترجمہ ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو کیا ہے، یہ دنیا اور یہ زمین اور آسمان بدل کر رکھ دیے جائیں گے، جیسے ابھی نظر آ رہے ہیں نا، ہمیں ویسے نظر نہیں آئیں گے، اور مطلب سب کچھ بدل جائے گا۔ اور ایک میدان جو کہ قیامت عرفات کا جو میدان ہے وہ پورا جو ہے نا، وہاں سے عدالت لگے گی قیامت کی، اور پوری دنیا جو ہے نا وہ میدان بن جائے گی، اور اتنی بڑی دنیا ہے، آپ دیکھیں سارے مسلمان اس میں سما جائیں گے۔ پھر بہت ساری آیات ہیں اس متعلق کہ کس طرح سے کیا ہوگا، جو ہے پہاڑ کیسے ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے نا وہی اون ہوتی ہے نا، اون کی طرح بکھر جائیں گے آسمان میں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ ساری چیزیں بدل کر رکھ دی جائیں گی، اور سب کے سب ایک اللہ یعنی واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہو جائیں گے، یعنی سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک واقعہ ہے یہاں جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہاں قیامت کی زندگی یا آخرت کی زندگی ضروری ہے، مطلب ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی آیت سے تو ہم نے دیکھ لیا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور پھر بھی ہم ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں، آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دوران آیا، ان کی خدمت میں پیش ہوا اور سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود، یعنی خلیفہ ہے نا، خلیفہ کی مرضی ہے وہ کیسے بھی رہے، کیسے بھی زندگی گزارے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ، تو اب ظاہر ہے وہ خلیفہ راشد میں سے تھے،
اور ان کی جو خلافت تھی وہ ہمارے لیے جو ہے نمونہ عامل ہے۔ آگے دیکھیں وہ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود اپنا ذہن کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ اس طرح کی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کے کپڑے ہیں آپ کے، پیوند لگے کپڑے ہیں، آپ کیوں مطلب پتھر وہ اینٹ رکھ کر سو جاتے ہیں جہاں زمین پر جہاں جگہ ملتی ہے، تو آپ اس کو خود کو نقصان میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو اور اس انداز زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہو رہا نا، مطلب آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور آپ کے مقابل میں فائدے میں ہوں، کیونکہ میں زندگی میں ہر طرح کی آسائش اور فوائد سے مستفید ہو رہا ہوں۔ اس شخص نے آ کر کہا، یہودی تھا وہ۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ مسکرا کر جواب دیا اور فرمایا، میرا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا وہ دین اسلام کے مطابق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ٹھیک ہے، آگے کیا فرما رہے ہیں؟ مان لو ہمارے مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں ہوگا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ مان لو کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں ہوگا، تو تمہیں اس دنیا میں چند سال کی آسائش نصیب ہوئی اور میں نے چند سال آسائش کو ترک کر کے گزارا، یعنی اگر ہمیں ہمارا حساب کتاب نہیں ہوتا تو کیا ہوا کہ چند سال تم نے عیش میں گزار لیا اور میرا کیا ہے ان آسائشوں کو چھوڑ کر گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس امکان کو بھی تسلیم کرو کہ ہمارے مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ ایک تو انہوں نے دونوں کنڈیشنز رکھی سامنے کہ ایک یہ کہ حساب کتاب نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ حساب کتاب ہوگا۔ تو حساب کتاب میں اگر نہیں ہوگا تو اس متعلق کیا ہے کہ وہ شخص یہودی عیش میں رہا اور انہوں نے اس آسائشوں کو ترک کیا حضرت علی نے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری والی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ موت آئے گی، موت کے بعد کی زندگی بھی ہے۔ تو اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب ہوگا تو چند سال کی سختی کے بدلے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اور میں جنت کی ابدی زندگی گزاروں گا۔ یعنی اگر میں نے اپنی آسائشوں کو ترک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، مجھ سے میرا رب کیا ہوگا؟ راضی ہوگا، اور اس کے بدلے میں مجھے کیا ہے؟ ابدی زندگی اور سکون عطا کرے گا۔ جبکہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ تمہاری گمراہی سے جو تم نے چند سال عیش و عشرت میں گزارے نا، اس سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا اور عقیدہ آخرت کا انکار کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا اور تمہاری جو آخرت کی زندگی ہے وہ خسارے میں ہوگی، یعنی پھر تم جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہاں آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ میدان حشر میں پیشی۔ اب ہم نے دیکھا عقیدہ آخرت کے بارے میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی۔ اچھا، ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں کا جب ہم نے پڑھا تھا کہ منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، جب بندہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو 40 قدم کے بعد کرامان کاتبین آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر بندے نے سوال و جواب کر لی کہ جوابات دے دیے سوال کے، تینوں سوال کے، تو اس کے مطلب خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب اس کی روح جو ہے یا تو عالم برزخ میں ہوتی ہے نا، روح جو ہے عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ عالم برزخ پڑھتے ہیں، جس وقت تمام لوگوں کی پیشی اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگی، اور حال یہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان چاہے گا کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو اور زمین و آسمان کے کسی بھی گوشے سے کہیں نکل کر بھاگ جائے تو ایسا کوئی راستہ ہی نہیں پائے گا، اور اسے چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے عدالت لگے گی تو کوئی یہ چاہے گا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے چھپ کر یہاں سے نکل جاؤں اور زمین و آسمان کے کسی بھی گوشے میں جا کر چھپ جاؤں اور یہاں سے میں کہیں سے کیسے بھی کر کے بھاگ جاؤں، تو کوئی ایسا راستہ پائے گا ہی نہیں۔
اول تو وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پائے گا، اپنے جو اس کے اختیارات ہوں گے وہ ہوں گے ہی نہیں اس کے پاس نا. اور دوسری بات یہ اختیارات ہو بھی تو اس کو کوئی راستہ نہیں مل پائے گا کہ وہ وہاں سے نکل پائے. اسے چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر فرد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. پھر یہ لمحہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ دنیا میں تو انسان اپنے حقوق کی وصولیابی کے لیے یا پھر دوسروں کے حقوق پر ناحق دست درازی کرنے کے لیے اپنی حمایتوں کا سہارا لیتا ہے، اپنی پارٹی کے افراد اور ان کی قوت و استحکام پر نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر اپنے سفارشیوں کو لا کر کھڑا رکھتا ہے، کبھی اپنے مضبوط جتے کے ساتھ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے. لیکن آخرت میں یہ سب کہاں؟ بندہ چیز بے بس و مجبور تن تنہا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اسی لیے قرآن کریم نے انسانیت کو آخرت کے اس مرحلے سے آگاہ کر دیا ہے. اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب ہمیں دنیا میں کوئی کسی سے کوئی حق لینا ہوتا ہے یا ہمیں کچھ وصول کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حمایتوں کا سہارا لیتے ہیں، سورسز اختیار کرتے ہیں، سفارشی لے کر آتے ہیں. لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا. چاہے گئے بھی نا کہ ہم اس کی سفارش کر دیں یا فلاں ہماری کوئی سفارش کر دے، تب بھی ایسا ممکن نہیں ہوگا. ہر شخص کو اپنا اعمال کا خود حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آگے قرآن مجید میں کیا ہے؟ تم یقیناً ہمارے پاس تنہا ہی آؤ گے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا پیدا کرتے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن تنہا ہی واپس اٹھائیں گے اور تنہا ہی ہمیں اعمال کے لیے جانا، حساب کے لیے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ عقیدہ آخرت انسان کو اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف میں دنیا کی ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر انسان کو بالکل یک تنہا حاضر ہو کر حساب و کتاب چکانا ہوگا. یہ رشتہ داریاں، آل اولاد جن کی محبت انسان کو اکثر یاد سے بے غافل کر دیتی ہیں، کبھی نعوذ باللہ راہ حق سے موڑ کر باطل کی راہ پر ڈال دیتی ہیں، آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں تن تنہا ہی حاضر ہونا ہے اور حساب کتاب چکانا ہے. اچھا، جو ابو لہب تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ ہے کہ اسلام نہیں لایا تھا، اس نے بہت اذیتیں بھی دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ کیا کہتا تھا کہ مجھ پر کوئی مشکل آئے گی نا تو میں اب میرا مال ہے اور میری اولاد ہے، یہ سب میرے کام آ جائے گا. تو جب اس کو ایک بہت بڑی بیماری نے لپیٹ میں لے لیا تھا، اس کا آخرت کا اس کا جو انجام ہوا تھا آخر میں وہ بھی بہت برا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کہ نہیں اس کا جو مال ہے نا وہ کام ہی نہیں آیا، جو کچھ اس نے کمایا، یعنی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے کوئی کام، کچھ بھی کام نہیں آیا جو کچھ اس نے کمایا، اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام ہے. ٹھیک ہے. تو پڑھ لیجیے گا ایک بار اس کا ترجمہ بھی، اچھی طرح اس کا واضح ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ ہی تمہاری اولاد. پھر سورہ معارج کی آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک ہیں. بلکہ اس وقت ہر انسان کو صرف اپنا خیال ہوگا، چنانچہ اس دن مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھیٹ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مجرم یہ چاہے گا کہ جس طرح سے سب چیزیں چاہوں میں فدیہ دے دوں، فدیے میں اللہ تعالیٰ کو دے دوں، اور کیا ہے اب خود کی میں جان چھڑا لوں، تب بھی کیا ہے وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو فدیہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کو کے سامنے وہ نہیں چھوٹ سکتا. پھر تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فدیہ دے کر آخرت میں عذاب سے چھوٹ جائے. پھر آگے کیا ہے؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 سے لے کے 41 ہے. اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود کوشش اس نے کی، اور یہ کہ اس کی کوششیں عنقریب دیکھی جائیں گی، پھر اسے پورا
پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے عمل کیا ہے. جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اسی کے مطابق اس کا اجر ملے گا یا پھر سزا ملے گی یا پھر جزا ملے گی. ٹھیک ہے. اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. یعنی قیامت جو ہے آنے والی ہے, کوشش ان قریب دیکھی جائے گی سے مراد یہ ہے. اور پھر اسے عمل کا حساب کتاب ہوگا اور اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کیے ہوں گے اس متعلق اس کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا, جزا ملے گی. اور برے اعمال کیے ہوں گے تو اس میں سزا ملے گی. عقیدہ آخرت کا حاصل, اس کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہے, یعنی آخرت کے متعلق ہم نے پڑھ لیا. اس کا حاصل یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے اثرات جو ہے نا انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں. وہ کس طرح کہ انسان کے اندر جواب دہی کا احساس ہوتا ہے, اسے نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن کرتا ہے. یعنی انسان کیا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کتاب لیں گے, تو پھر انسان نیکیوں کے راستے پر چلتا ہے, سیدھی راہ پر چلتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے. تو ان چیزوں کو پھر وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. پھر آگے کیا ہے, اس کے افکار اور نظریات کو ایمان کے رنگ میں رنگ دیتا ہے. یعنی یہ عقیدہ جو ہے نا انسان کو ایمان کے رنگ میں رنگ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایمان اسے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. یعنی اس عقیدے سے ہمارا جو ایمان ہے نا وہ ہمیں اخلاق حسنہ یعنی اچھے اعمال کی ترغیب دیتا ہے اور اعمال صالحہ کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. یعنی اگر اس عقیدہ آخرت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے, تو پھر ہم اعمال صالحہ کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. اس کا ایمانی شعور اسے ہر سمت سے کاٹ کر اسے شاہراہ پر ڈال دیتا ہے. یعنی ایمانی شعور جو ہوتا ہے نا اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر کے اسے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے, جو اسے رب ذوالجلال کی خوشنودی کی طرف لے جانے والی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کرنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن عقیدہ آخرت کمزور ہوا, یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور سزا و جزا کے نفاذ کا تصور ذہنوں سے نکل گیا یا اسلامی عقیدے کی گرفت ڈھیلی ہو گئی, تو انسان فکری بگاڑ و عملی و اخلاقی فساد کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یعنی یہ عقیدہ جو ہے نا ہمارے ذہنوں سے اگر نکل گیا یا اسے ہم نے ڈھیلا چھوڑ دیا, ہمیں آخرت کوئی فکر نہیں ہوئی, تو کیا ہوگا کہ ہم عملی ہمارے اندر جو ہے فکری بگاڑ ختم ہو جائے گا اور جو ہے فکری بگاڑ ہو جائے گا اور عملی اور اخلاقی طور پر جو ہے فساد کی طرف چلے جائیں گے. اس کی ایمانی قوت بھی کمزور ہو جائے گی. یعنی ہماری جو ہے ہماری ایمانی قوت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. پھر ہمیں یہ نہیں فرق پڑے گا کہ گناہ کا کام کریں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. بدعمالیوں کا قوت ہو جاتا ہے, یعنی برے اعمال پھر وہ بس اختیار میں ہوتے ہیں, اس کے وہ سب کرتا رہتا ہے, برے اعمال کرتا رہتا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور پھر وہ اسی شاہراہ پر چل پڑتا ہے. یعنی پھر وہ ایک گناہ کر لیا پھر اسی شاہراہ پر چلتا رہتا ہے. وہ کس طرح, ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. وہ جب تک توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ سیاہ دھبا نہیں مٹاتے. ٹھیک ہے, جیسے ہی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے. لیکن اگر بندے نے توبہ نہیں کی تو سیاہ دھبا لگے رہتا ہے اور پھر ایک گناہ کی وجہ سے اسے آسانی مل جاتی ہے اور پھر وہ گناہ بار بار کرتا رہتا ہے. پھر جتنے گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل پر اتنے ہی سیاہ دھبے لگتے جاتے ہیں اور پھر ایک دن جو ہے دل کالا ہو جاتا ہے. تو کیا ہے, پھر اسے شیطان, یہ چیز کیا ہے, اسے شیطان کی طرف لے کر جاتی ہے اور بالآخر وہ حزب الشیطان یعنی حزب اللہ کے بدلے میں وہ شیطان کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے, جس کا انجام ہلاکت و تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں. اچھا آگے کیا ہے, نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ آخرت یا نیکسٹ ورلڈ اور دوبارہ زندہ ہونے یا ریکریشن کے عقیدے کے سلسلے میں دنیا میں بہت سے اختلافات ہیں.
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آخرت کی زندگی کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا، ان کے دل میں بھی ایک سوال پیدا ہوا تھا. نبی تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اطمینان چاہتا ہے نا ایک بندہ کہ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا تب تک جو ہے وہ یقین نہیں آتا. اسے انسان ہے نا، فطری چیز ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس طرح سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مختلف پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ بہلا لو، یعنی ان کو اپنے سے مانوس کر دو. ٹھیک ہے، پھر ان کو جو ہے الگ الگ ٹکڑے کر کے ان کا مکسچر بنا کے اور پھر تھوڑا تھوڑا دیواروں پہ رکھ دو، کہیں دیواروں پہ رکھ دو لے جا کر، یعنی سب کو ایک اکٹھا کر کے اور ان کا کیما ٹائپ بنا لو، مکسچر بنا لو، سب کو کاٹ پیٹ کے پھر ان کو الگ الگ کر کے تھوڑا تھوڑا دیوار پر رکھ دو. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے ہی کیا. پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو پرندے تھے بالکل اسی طرح صحیح سالم حالت میں آگے جس طرح وہ تھے، اور پھر وہ دوڑے چلے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. مانوس ہو گئے تھے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح سے کرنا ہے. پھر ان کو یقین آ گیا اس بات پر. قرآن پاک میں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں اپنے دل کا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا تھا. یہ سورہ بقرہ میں ہے، 30 پارے کے شروع میں. پڑھنا چاہے کوئی تفسیر تو ڈیٹیل پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا ہے. بعض لوگ تو اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں جیسے دہریے اور مادہ پرست اور بعض مشرکین اور دوسرے چند مذاہب بھی، اور بعض اس کے قائل ہیں مگر اس کے متعلق تفصیل میں پریشان ہیں. یہودیت اور عیسائیت چونکہ اپنی اصل میں الہامی مذاہب تھے، اگرچہ بعد میں ان دونوں مذاہب میں مشرکین کے عقائد آ گئے، اس لیے ان کے ہاں آخرت کا تصور موجود ہے، مگر بعد میں اس مذہب کے ماننے والوں نے اپنے ایمان کے ارکان سے اس کو خارج کر دیا. بعض مذہب جیسے ہندو مت وغیرہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل تو ہیں مگر وہ آواگان یا تناسخ کے قائل ہیں. اور موجودہ دور میں بعض سائنسدان اس امکان کو خارج نہیں کرتے کہ یہ کائنات ختم ہو کر پھر سے نئی کائنات بن سکتی. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے کچھ عقائد ہیں، کچھ لوگوں کے کچھ عقائد ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے ایز اے مسلم کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے، آگے حق یہ ہے کہ آخرت کے عقیدے کی تفصیل جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہے وہی صحیح اور حق ہے. قرآن اور حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ہمیں یہ دنیا کی فنا ہو جائے گی اور دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، ہمارے عمل کا حساب کتاب لیا جائے گا اور پھر اسی مطابق جزائے و سزا ہوگی. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے. اسی لیے ایمان بالآخرہ اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک اسلامی عقیدے کو اختیار نہ کیا جائے. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس عقیدے پر اس عقیدے کا اقرار نہ کریں. ٹھیک ہے، آگے اسلام میں روح اور جسم دونوں کے حشر پر، عذاب قبر پر، انعام قبر پر، عرصہ محشر میں حضوری، حساب پر، میزان اعمال پر، حوض کوثر پر اور مقام محمود پر، جنت اور دوزخ پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو اس سب پر ہمارا ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے. ان میں سے کتاب اللہ سے ثابت اور بعض احادیث متواترہ سے اور بعض احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اچھا، احادیث متواترہ اور احادیث مشہورہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ اصول الحدیث کی ٹرمز ہیں. پھر کبھی موقع لگا تو پھر ہم اسے پڑھیں گے ڈیٹیل میں، لیکن اگر میں ابھی اس چیز میں جانے لگی تو پھر تھوڑا سا آپ لوگ کنفیوز بھی ہو جائیں گے اور پھر مشکل بھی پیش آئے گی. تھوڑا سا وقت کم لے، اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث متواترہ بس یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے وہ ثابت اور قابل قبول ہوتی ہیں حدیثیں، بس اتنا سمجھ لیجیے. تو یہ جو چیزیں میں نے پڑھی ہے، تابع قبر، نام قبر، یہ کیا ہیں؟ حدیث متواترہ سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے. اچھا، اب آگے کیا سوال آ سکتا ہے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ کیا وقوع آخرت ممکن ہے؟
کیا آخرت قائم ہوگی؟ ایسا ممکن ہے؟ تو آخرت توحید و رسالت کے بعد اسلام کا تیسرا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، اور اہم عقیدہ ہے آخرت کے تعلق سے تمام انبیاء کرام مسلمین کی تعلیمات ہمیشہ ایک سی رہی ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ایک جائے آزمائش ہے، یعنی ہمیں یہاں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون ایمان لا کر اچھے اعمال کرتا ہے اور کون کفر و شرک کی زندگی اختیار کرتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتے ہیں، آسان ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے، کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کام۔ ٹھیک ہے، پھر اعمال کے ہم جواب دیں گے تو جس نے انبیاء کرام کی تعلیمات پر ایمان کو اپنایا، ان کی اطاعت و فرما برداری کی، دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کیے، وہ کیا ہے؟ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس سے نافرمانی کی وہ ناکام و مراد ہوگا۔ بس مطیع و فرما بردار جنت اور کافر و جہنم میں جائیں گے، نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہی گھوم پھر کر ایک بات آ رہی ہے کہ ہمیں اعمال کا ساتھ دینا ہوگا، نافرمانی کی تو وہ ناکام ہوگا اور جہنم میں جائے گا، اور اگر مطیع و فرما بردار ہوا تو وہ کیا ہے؟ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 26 ہے، تم فرماؤ اللہ تعالیٰ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ یہ آیت ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اسی کا یہی ترجمہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو دوبارہ جمع کرے گا قیامت کے دن میں، اور اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں۔ اور لیکن بہت سے آدمی اس سے لا علم ہے۔ آدمی یہاں پہ مراد ہے کہ بھئی سب لوگ انسان۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آدمی کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو ضرور عنقریب جلا کر نکالا جاؤں گا، یعنی لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا آدمی کو یہ یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بنایا اور وہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے کس طرح سے بنایا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم پہلے بنایا اسی طرح سے دوسری مرتبہ بنائیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اس دنیا میں انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، اور کیا ہے پھر جس طرح سے انسان کو پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق و کائنات ہے، اس کو کسی سے نسبت ہی کیا؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے، اب کیا کوئی آدمی کسی انسان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے جب اس نے کوئی کام ایک مرتبہ کر لیا ہے تو دوبارہ اسے انجام نہیں دے سکتا؟ یعنی اگر ایک انسان کوئی کام کر لیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابھی تم نے یہ کام کر لیا، تم کبھی بھی یہ کام مت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مطلب یہ ہے اس بات کا کہ ایک مرتبہ یہ کام کر لیا تو وہ دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے کوئی کام کر لیا اور پھر اس کے اوپر وہ مہر لگ گئی کہ اب یہ کام تم نہیں کر سکتے، تو ایسا تو نہیں ہے نا بھائی، ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے متعلق اس کی نسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ہمیں پیدا فرما دیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرما سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا،
آگے کیا ہے کہ آج یہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ انسان بہت سارے کام ٹیکنالوجی کے ذریعے کر رہا ہے نا، ٹیکنالوجی ہے، بہت سارے کام انسان کر رہا ہے. آج دنیا میں جو کمپیوٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے بنانے والے اسے دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کسی نے کمپیوٹر بنا لیا تو دوبارہ نہیں بن سکتا کمپیوٹر؟ نہیں بنا سکتے تم کمپیوٹر. تو ایسا نہیں ہے نا، ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ اس کی نا عقلی ہے اور کچھ فہمی ہے. اگر کسی نے ایک مرتبہ کمپیوٹر بنا لیا، دوسری مرتبہ اگر کسی نے کمپیوٹر بنایا تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ تمہاری کم عقلی ہے، تم نے ایک مرتبہ یہ کام کر لیا تو پاگل ہو، تم نے دوسری مرتبہ یہ کام کیوں کیا؟ تو ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، ایسا تو ہم کہتے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جسے جس حال میں چاہا، جہاں چاہا پیدا کیا، اسے کوئی روکنے والا نہیں. وہ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے، جب چاہے گا دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. کوئی اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 77، 78 اور 79. اور آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جب ہی وہ سری جھگڑالو ہے اور ہمارے لیے کہاوت ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے، کنز ایمان کا ترجمہ ہے. بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بالکل گل گئیں؟ تو تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو جیسے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مثال دی کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں حکم دیا کہ تم اس طرح کرو، تو ان کا ایمان بڑھ گیا تھا اس بات سے. پھر ہے یہ آیت جو ہے نا ابھی میں نے بتائی، یہ امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی، جو انکار بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، مرنے کے بعد اٹھانے کے انکار میں حضرت سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور تکرار کرنے کے لیے آیا تھا. ایک آدمی تھا ابی بن خلف، ابی بن خلف کے حق میں نازل ہوئی تھی. یعنی وہ جو ہے انکار بعث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر انکار کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں کیا تھی؟ ایک گلی ہوئی ہڈی تھی. وہ اس کو توڑنا چاہتا تھا اور سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا، توڑتا جاتا تھا، یعنی ہڈی کو توڑتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ آپ کو یہ خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ مطلب انہوں نے، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ہڈی کے گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا. تو اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے جہل یعنی جہالت کا اظہار فرمایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اور اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے. یعنی وہ شخص کتنا احمق ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں کس طرح سے پیدا کیا گیا، تو اب اس گلی ہوئی ہڈی اور جو ہے اس کو حقیقت جان رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہم میں جان ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ گلی ہوئی ہڈی سے ہمیں دوبارہ پیدا کرے؟ یعنی ہماری ہڈیاں جو ہیں ابھی وہ گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ کس طرح سے ایک واپس ہم جس طرح سے انگلیوں کو جو پور ہے نا، ایک پور جو ہماری شناخت کی علامت ہوتا ہے، اسٹیپ لگتا ہے ہمارا جو ہم لگاتے ہیں، فنگر پرنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل ویسے جیسے ابھی ہے نا. دوبارہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں پیدا کریں گے تو آخرت کے دوبارہ جب ہمیں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ تب بھی وہ ویسے ہی ہوں گے جس سے ابھی ہیں، کوئی بھی چیز ہماری چینج نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. پھر آگے ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، کیا آدمی سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس کے پور ٹھیک بنا دیں گے. جیسے انگلیوں کے پور یا فنگر پرنٹس جو ہمارے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ تو کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی جو ہے فنگر پرنٹس یا جو پور ہے یا جو ہر چیز جو سیم ہے اس کی ویسی ہی بنا دیں.
اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، یعنی اس کی انگلیاں جیسی تھی بغیر فرق کے ویسی ہی کر دیں، اور اس کی ہڈیاں ان کے موقع پر پہنچا دیں، یعنی جہاں پر جو ہڈی تھی وہیں پر پہنچا دیں۔ جب چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے دی جائیں تو بڑی کا کیا کہنا، ٹھیک ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک تفسیر ہے، بڑی تفسیر باغوی کے نام سے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری طرح چند ارب انسانوں کو پیدا کرنا، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک کو، یعنی چند ارب، اللہ تعالیٰ کے لیے اربوں خربوں انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا ہے، جیسے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مطلب ایک انسان کو پیدا کریں اللہ تعالیٰ، اس طرح ایک اشارے میں اللہ تعالیٰ دوبارہ تمام اربوں خربوں انسانوں کو پیدا کریں گے، یہ ہے اس کا حاصل۔ پھر ایک اور آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 ہے، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا۔ یہ اس آیت کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو پیدا کیا، ایک شخص یعنی ایک اشارے پر اللہ تعالیٰ کے ہم سب پیدا کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اشارے پر ہم سب پیدا ہوں گے۔ پھر کیا ہے آگے، اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں کہ اس کی قدرت یہ ہے کہ ایک کن سے سب کو پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا کن فرمانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اشارے پر پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم تفسیر طبری میں امام جریر طبری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیتوں کا مقصد یہ ہے، ایک طرح سے ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تم اگر پتھر یا لوہا یا اس سے بھی کوئی سخت کوئی چیز بن جاؤ، یا اگر ہم پتھر بن جائیں یا ہم لوہا بن جائیں یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس پر قادر ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھائیں، دوبارہ زندہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ پھر آخرت کا انکار کرنے والوں نے بہت تعجب کے ساتھ یہ بات کہی، اور مر کر خاک میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو باعث سمجھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں ان کا رد فرمایا۔ اس تعلق سے ایک اور آیت کریمہ ذکر کی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس خدا کو تمہارا پہلی بار پیدا کرنا عاجز نہ کر سکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے پہلی بار پیدا کیا تو دوسری دفعہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے۔ ترجمہ سورہ قاف کی آیت نمبر 15 ہے، تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے، بلکہ وہ نئے بننے سے شب میں ہیں، یعنی ہم پہلی بار بنا کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں پہلی بار بنا کر تھک تھوڑی گیا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ وہ خود شبے میں، یعنی وہ خود جو ہے انسان جو ہے خود شک میں پڑا ہو۔ ایک اور آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 28، اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، یعنی ہم ایک کام کر لیتے تو ہمارے لیے دوبارہ وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کام مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کریم اس تعلق سے ایک اور دلیل بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو خطاب کیا گیا، پھر عتاب جو بعد الموت کے منکر تھے، اور ان سے کہا گیا کہ تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے زمین و آسمان اور ان تمام چیزوں کی جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ تمہاری پیدائش کیا زیادہ مشکل ہے، جو زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیدا کیا ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ پھر ایک اور آیت سورہ نازعات کی آیت نمبر 29، 28 اور 27، 28 اور 29، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، یعنی ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم خود سے ہٹ کر دیکھیں نا، اگر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، ٹھیک ہے، آسمان بنایا کہ اس کی چھت اتنی اونچی کر دی کہ ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا، بالکل کہیں پر بھی کوئی جھول نہیں ہے، کہیں پر کوئی کھڈا نہیں ہے، کہیں پر کوئی سوراخ نہیں ہے، کہیں پر کوئی مطلب ٹیڑھا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایک
بالکل کیا کہتے ہیں سم کہا پسا ہوا ہے، بالکل ایک تہ میں، بالکل ایک سیدھ میں بنایا، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رات اندھیری کی، یعنی رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر دن کو روشنی آ جاتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مکمل ہوا. لیکن اس کے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں ایک جو چیز ہماری رہ گئی تھی درمیان میں، ہم نے چھوڑی تھی، اس کو دیکھتے ہیں. انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات. عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کس طرح سے اثرات پڑتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے، اس بات پر ہمیں پختہ یقین دلاتا ہے کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی. اس دن کیا ہوگا؟ انسانوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، یا انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا. دنیا کا موجودہ نظام جو ہے وہ ابدی نہیں ہے. یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فانی ہے، اور بلکہ ایک وقت مقررہ پر اس کا خاتمہ ضرور ہوگا. آگے کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ مومنون آیت نمبر 115 یا 115. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے فرمائیں گے کہ تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تم نے یہ سمجھ رکھا تھا نا، تو اب تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں، تم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن اب دیکھو تم میری طرف پلٹے. ہم نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست فرمائی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لیں گے. چنانچہ انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ اس دنیا سے کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا عالم پیدا کریں گے. یعنی عقیدہ آخرت کے بعد، اس پر یقین رکھنے کے بعد ہمارے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کو ختم کرنے کے بعد، اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد ایک دوسرا عالم پیدا کریں گے، اور ان کا محاسبہ کریں گے. کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کے بعد جو نیک لوگ قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اور یہی انسان کی کامیابی اور ناکامی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بہادر بن جاتا ہے اور سرفروشی، یعنی انسان ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. یعنی ہم سوچو جو ہمیں موت آ جائے گی، ہم اس بات سے ڈرے ہوتے. تو یہ چیز جو ہے بزدلی جو ہوتی ہے نا، عقیدہ آخرت سے مٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مگر جب دل میں یہ یقین ہو، ویسے انسان بزدل ہے کہ ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر نہیں جائیں. انسان ڈر رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہو جائے، ہم مر جائیں گے، یہ نہیں ہو جائے وہ نہیں ہو جائے. تو کیا ہے، یہ جو ہے نا عقیدہ آخرت بزدل نہیں بناتا انسان کو بہادر بناتا ہے. مگر جب یہ دن پیدا ہو جائے نا کہ انسان کی زندگی تو چند روزہ ہے، چند روز کی زندگی ہے، پائیدار اور دائمی زندگی تو آخرت کی ہے. تو اس سے انسان کے دل میں یہ بزدلی کا خوف جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا. وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا. چنانچہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ اس کا لاحظ یہ ہے کہ انسان سے بزدل نہیں بنتا بلکہ بہادر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کتاب لیں گے. تو یہ چیزیں انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر اگر کوئی کام ایسا آ جاتا ہے بیچ میں کہ اسے جہاد کرنا پڑے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنی پڑے تو وہ اس سے نہیں گھبراتا. دوسری کیا چیز ہے کہ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے. نیک کاموں سے اس کو وہ سوچتا ہے کہ میں سب سے پہل کروں کہ نیک کام کروں، اور اس کو برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے. تو چاہے وہ اعمال ظاہر ہوں چاہے پوشیدہ ہوں، اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کیے جاتے ہیں. اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے جو ہے اعمال نامے میں محفوظ کیا جا رہا ہے، تو میں نیکی میں رغبت اختیار کروں اور برائیوں سے دور رہوں. اس کے علاوہ تھرڈ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر انسان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے؟ صبر کرتا ہے. وہ صبر کرتا ہے دل میں، تو اس سے کیا ہے صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں مشکل پیش آئی ہے تو ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دیں گے.
اس کے علاوہ فورتھ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ مال خرچ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے، دولت سے لگاؤ نہیں رکھتا، دولت جو اس کے لیے سب کچھ اس کے لیے دولت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو اس کی زندگی کو کامیاب بنائے، یعنی وہ اس طرح سے دولت سے لگاؤ نہیں رکھتا کہ جو اس کی زندگی کو کامیاب بنائے. جیسے ابھی ابو لہب والا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اتنی دولت اس نے جمع کر رکھی تھی، وہ کہتا تھا کہ میرے لیے تو میری دولت اور میرے بیوی بچے ہی کافی، تو اس کے نہ دولت کام ہے اور نہ ہی مال کام ہے یا اس کی اولاد بھی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جب عقیدہ آخرت پر جب ہم یقین رکھتے ہیں تو سخاوت اور فیاضی، سخاوت یا لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پھر گھبراتے نہیں، ٹھیک ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی خرچ کیا تو آخرت میں ہمیں اس سے دگنا ملے گا. پھر انسان کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے. یعنی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، جو کام میرے ذمہ ہے وہ کام اگر میں نے نہیں کیا تو اس پر مجھے آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض وہ ادا کرے گا. آہستہ آہستہ پھر یہ کیا ہے، اس قدر پختہ ہو جاتا ہے یہ احساس کہ انسان ہر فرض اپنا پورا دیانتداری سے انجام دینے لگتا ہے، چاہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، چاہے پھر وہ بندوں کے ساتھ تعلق ہو، وہ سب کے حقوق مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور جو ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے مکمل اپنا کام کرنا ہے. وہ کیا ہے، حدیث ایک مجھے یاد الفاظ یاد نہیں آ رہے کہ ہر شخص نگران ہے اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اس متعلق اس کا حساب ہوگا. حدیث مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہی کہ کیا تھی، لیکن مشہور حدیث سے وہ. اس کے علاوہ نفس اور باطن کی اصلاح ہے. دنیا میں معاشرے میں عدل و انصاف اور توازن قائم کرنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو، دنیا میں انصاف رہے، تو قوانین اس کے لیے بنائے جاتے ہیں. ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے جو انتظامیہ ہوتی ہیں یا پھر ادارے جو ہوتے ہیں وہ وجود میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود معاشرے کے افراد جنہیں آخرت کا خوف نہیں ہوتا تو وہ مختلف بہانوں سے کیا کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، قانون شکنی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر چوری اور یہ سب ڈاکے ڈالنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفس، اس عقیدے سے نفس اور باطن کی اصلاح ہوتی ہے. اگر اس عقیدے پر سب سوچیں، غور و فکر کریں تو کیا ہوگا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھے گا اور وہ گناہوں سے بچے گا اور جتنے بھی یہ برے اعمال سے بچے گا، ٹھیک ہے. اخلاص عمل اور رضائے الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کس طرح کہ عقیدہ آخرت انسان کے عمل میں نیک نیتی اور خلوص پیدا کرواتا ہے. وہ کس طرح کہ انسان جو ہے نا دکھاوے، جو عمل دکھاوے کے لیے کرتا ہے نا اس سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہر عمل کا مقصد پھر اس شخص کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضائے، یعنی رضائے الہی کا حصول ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے اندر اخلاص ہوتا ہے اس چیز سے، یا ہم خالص کوئی کام جو کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے. وہ کس طرح کہ عقیدہ آخرت پر کامل یقین جو ہے انسانی زندگی کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے، ایک نئے باؤنڈری میں لے کر آ جاتا ہے. اس کے اندر پہ کیا ہوتا ہے کہ سخاوت، فیاضی، صبر و تحمل، بہادری، استقامت، احساس ذمہ داری، جتنی بھی صفات یہ ابھی ہم نے پڑھی پچھلی، تو یہ مثبت تبدیلیاں ہیں، یہ مثبت صفات ہیں، وہ اس کے اندر ایک بلڈ اپ کر دیتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر بلڈ اپ ہو جاتی ہیں جو اس کی تعمیر شخصیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ آج کا تھا عقیدہ آخرت پر ایمان اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان. ٹھیک ہے، اب کسی کا کوئی سوال ہو تو دیکھ لیتی ہوں. امید ہے آپ کو جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی وہ بات واضح ہوگی. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. حدیث کی ٹائپس بہت ساری ہیں. ویسے حدیث کی جو ہم نے اس میں پڑھی نا، متواتر اور مشہور. متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جو کم از کم 10 راوی کے ہر دور میں کم از کم 10 راوی کے ذریعے ہمیں ملی ہو. جیسے بہت ساری احادیث ہوتی ہیں، کوئی ایک کسی راوی کے ذریعے میں ملتی ہے، کوئی 2 راوی کے ذریعے ملتی ہے. یعنی ہر دور میں ہمیں متواتر طریقے سے ملی ہوتی ہے. یعنی ہر دور میں اتنے لوگوں نے اسے روایت کر دیا ہوتا ہے، ہر دور میں اتنے لوگ اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں ہم تک کہ اس کے جھوٹ ہونے پر اتفاق کرنا محال نہیں ہوتا. یعنی اسے ہم جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ چیز ہوتی ہے متواتر، یعنی اتنے زیادہ لوگوں سے ہمیں ملی ہوتی ہے. اور مشہور کا بھی یہی ہے کہ مشہور حدیث وہ ہوتی ہے جو 3 سے زیادہ افراد نے روایت کیا ہو. تو 3 سے زیادہ افراد نے روایت کیا تو حدیث کیا ہے، مشہور کہلاتی ہے. پھر کبھی ہم اس کو کبھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اصول حدیث مکمل پورا سبجیکٹ ہے، باقاعدہ یہ پورا سبجیکٹ ہے. اس کو جب ہم شروع سے لے کے ٹل اینڈ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم شروع سے نہیں پڑھیں گے. پھر بھی میں نے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی. امید ہے میں سمجھا پائی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب تک ہم نے صرف عقائد ہی پڑھے ہیں. اس سے پہلے ہم نے موضوعات پڑھے ہیں، قرآن کے موضوعات پڑھے ہیں، قرآن کا تعارف پڑھا ہے. اور یہ ٹیسٹ میں تو اسلامیت بھی ہیں گے میں بھی ایتھکس آتا ہو شاید، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسلامیت ہی آتا ہے. پھر بھی میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، ہو چکا مکمل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام آئے، بہت سارے سلام آئے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ختم کرتے ہیں اب اس کو. پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں اگلے دن جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.